منظور پشتین کے معاملے پر جو کچھ کل ہوا اس اسلام آباد میں، اگر پی ٹی آئی کا کوئی بھی ورکر کسی بھی جگہ پہ کوئی کھڑا ہو کے کچھ صرف پی ٹی آئی زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے تو اس کے اوپر ظلم و تشدد جتنا ہوتا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور اگر یہ فکس میچ نہیں تھا، 16 مہینے اسٹیبلشمنٹ کی من پسند پی ڈی ایم کی اور یا شہباز شریف کی حکومت کا وہ حصہ رہے، 16 مہینوں نے ایک دن اعتراض نہیں کیا، اب ان کو یہاں لا کر کے ریڈ زون میں بٹھا کر اگر یہ فکس میچ نہیں تھا تو بتا دیں کہ ان کے خلاف پھر کیا ایکشن لیا ہے ایڈمنسٹریشن نے، کیا ایکشن لیا ہے کہ ہماری عسکری قیادت نے، کیا ایکشن لیا ہے کہ کسی اور ادارے نے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف عمران خان کا پختونخوا میں ووٹ تقسیم کرنے کی نیت سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ہے اصل وجہ کہ اس کو اسلام آباد میں لا کر کے اور اس طرح کا فکسڈ میچ کے ذریعے تقریریں کرائی گئی۔ اسٹیبلشمنٹ اور ان کی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے یہ سپورٹر رہے، ایک لفظ نہیں بولا، تو آج وہ کون سا فکس میچ تھا کہ نہ 144 کی خلاف ورزی کے اوپر کوئی ایکشن ہوا، نہ کسی نے اس سے اوپر پوچھا۔ ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے، اگر تو واقعی اس حد تک رہنا چاہتے ہیں، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، آئین اور قانون کے تابع تمام ادارے ہونے چاہیے تو اچھی بات ہے، لیکن جو ان کے نعرے تھے ہم تو ان سے اتفاق وہ والے نہیں کرتے جو انہوں نے آرمی کے خلاف جس انداز اور جس طریقہ کار سے ان کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں، ہمارا تو وہ طرز عمل کبھی نہیں رہا۔ ہم نے تو ہمیشہ اداروں کی بہتری کے لیے کام کیا ہے۔ اگر ہمیشہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے کہ آپ اس طرح سیاست میں ملوث نہ ہوں تو یہ اس ادارے کی بھی بہتری ہے۔ ہم نے تو کبھی ایسی باتیں نہیں کی، جو وہاں نعرے اور جو تقریریں ہوئی ہیں سب آپ کے سامنے، تو ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں لیا کہ یہ فکس میچ کر کے ایسی کوئی تنظیمیں نہ بنائیں کہ جو کل کلا آپ کے اپنے ادارے کے لیے نقصان دہ ہو۔ دیکھیں، سارے طبقے، سارے ادارے وہ ان کی آشیرواد سے ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے، ان کے سب کچھ کنٹرول میں ہے، ان کو مارشل لا لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے آپ بتا دیں کون سا ادارہ ہے جو ان سے پوچھ کے فیصلے نہیں کر رہا؟ ان کا کنٹرول آلریڈی ہے، تو وہ کیوں وہ مارشل لا لگائیں گے؟ کور کمیٹی تقریباً ہر روز میٹنگ کر رہی ہے اور اس میں بڑا واضح طور پر ہم ایک پالیسی ڈیسیژنز لیتے ہیں، اور وہ پالیسی ڈیسیژنز میجورٹی بیسڈ ہوتی ہیں، اوپینین ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور ڈفرینس آف اوپینین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک مختلف رائے رکھے اور دوسرا مختلف رائے رکھے تو ایک دوسرے کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے۔ مختلف الآراء ہونے کے بعد پھر جو میجورٹی جس پہ فیصلہ کرتی ہے وہ پالیسی ڈیسیژن بنتا ہے اور وہ پالیسی ڈیسیژن امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو میری نظر میں کسی قسم کا کوئی نہ ابہام ہے، نہ کوئی کور کمیٹی کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے۔ اختلاف رائے اگر کوئی ہو تو وہ کسی بڑے مقصد کے تحت ہوتا ہے، کسی بھی پالیسی ڈیسیژنز کے اوپر، اور پھر جب یونانیمسلی یا میجورٹی ویو سے ایک فیصلہ ہو جاتا ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ہو، 4 بندوں کی میٹنگ ہو، 5 بندوں کی میٹنگ ہو، 3 بندوں کی میٹنگ بھی ہو، کسی ایک ایشو پہ انہوں نے ڈفرینس آف اوپینین تو ہوتی ہے، آپس میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے، اور ڈسکشن کے بعد جب کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر کور کمیٹی کا روزانہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے۔ اسی طرح لیگل جو ہماری کمیٹی ہے، اور لیگل کمیٹیز میں بھی ہمارے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہوتی ہیں، وہ پروسیجر کے اوپر ہوتی ہیں، طریقہ کار کے اوپر ہوتی ہیں کہ کون سی پٹیشن کون سی کورٹ میں داخل کی جائے، اس کے لیے کیا گراؤنڈ چیک اپ کیے جائیں اور کیا طریقہ کار مقرر کیا جائے، اور ان کے درمیان بھی جب ہمارا کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے، میجورٹی آف دی فرینڈز جو ہمارے طے کر لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق ہم آگے فیصلہ کر کے ہم اپنا لاہ عمل بنا کے اس کے مطابق آگے پروسیڈ کرتے ہیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ شیر افضل صاحب نے کس حوالے سے وہ بات کی ہے اور کیا ان کا مقصد تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس طرح پبلکلی کوئی بات کرنی چاہیے تھی، کہ اگر اپنے اس کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی تو اس کو تو گروپ کے اندر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی، اس کو لیگل کمیٹی میں بیٹھ کے بات کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ لیگل کمیٹی سے ہٹ کے کوئی بات کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یو کے بیسڈ این جی او نے جو ریفرنس دیا ہے وہ بھی شیر افضل صاحب کا نام وہاں آ رہا تھا کہ ان کی شاید کنسنٹ سے انہوں نے وہ شروع کیا، حالانکہ میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، ان کی شاید انوالومنٹ بھی نہ ہو، لیکن وہاں ان کو ہم نے واضح اور سختی سے روکا کہ بھائی ہمارے نہ عمران خان صاحب نے ان کو اجازت دی ہے، نہ ہم میں سے لیگل کمیٹی نے ان کو اجازت دی ہے، نہ کوئی انوالومنٹ ایسی ہے کہ وہاں وہ فنڈز اکٹھا کریں اور پھر جا کر کے کوئی پٹیشن، باہر کی پٹیشن وہ کر کیسے سکتے ہیں؟ پاکستان کا یہ ایشو ہے اور پاکستان میں پٹیشنز ہونی ہے اور ہم سارے پٹیشن فائل کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ہماری اجازت سے نہیں ہے۔ اس طرح ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اٹک جیل کے اندر خان صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ کسی طریقے سے ملک سے باہر جانے پر رضامند ہو۔ سر اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں، ہمارے نالج میں یہ نہیں ہے۔ پچھلے 14 دن سے صرف 2 دفعہ ہماری میٹنگز ہوئی ہے، ایک دفعہ ان کی اہلیہ کی، 2 دفعہ اہلیہ کی، ایک دفعہ ایک وکیل صاحب کی، دوسری دفعہ دوسرے وکیل صاحب کی۔ ہم پرسوں گئے ہیں، وہاں کھڑے رہے ہیں، ہم نے 3 گھنٹے وہاں انتظار کیا ہے اور اپلیکیشن بھی دی ہے، ہائی کورٹ کا آرڈر بھی دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ملنے نہیں دیا گیا۔